لیکن میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ان کا لباس، ان کی شخصیت، ان کی شاعری سب آپس میں سمجھوتا کر رہے تھے۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کی کمیٹی کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے عالی جناب عبد النور محمدی صاحب، عالی جناب محمد ظفر محمدی صاحب، عالی جناب تبارک اللہ محمدی صاحب، عالی جناب مجیب مکی صاحب نامہ نگار اخبار اعظم بمبئی، عالی جناب حافظ ابراہیم صاحب محمدی سرپرست مدرسہ، اور میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت مہمان خصوصی آمد علی جناب شان رب سماج وادی پارٹی بھیونڈی جہاں کہیں بھی وہ تشریف لائیں۔ کنوینر مشاعرہ بھٹو آدمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور جی ڈی اسپورٹ کے بانی مبانی مالک کل عالی مرتبۃ المقام غیاث الدین انصاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی سرپرستی میں آج کا یہ مشاعرہ بہت ہی کامیاب اور کامرانی کی گامزن کی طرف چلتا رہے گا۔ اب آئیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں کی طرف لیے چلتا ہوں کہ روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی وہ پتھر پہ لکھی جائے، روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہوں پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ حضرات، عام حالات میں آدمی سچ بولتا ہے، لیکن ناسازگار حالات میں، خوف اور دہشت کے ماحول میں سچ بولنے کا اور سچائیوں کا اعلان کرنے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے گزشتہ چند برسوں سے اپنی شاعری کے ذریعے سچائیوں کا اعلان کرنا ہماری ڈائٹ کے ایک ایسے جہانگیر سے میں گزارش کر رہا ہوں جو عوامی نفسیات کی نور جہاں کو اپنے اندر قبضے میں رکھنے کے ہنر سے واقف ہے۔ میری مراد آپ کے دل کی دھڑکنوں کا شاعر جناب دل خیرآبادی سے میں گزارش کر رہا ہوں، جو خیرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے کلام سے نوازیں۔ مائک پر جناب دل خیرآبادی۔ محترم حضرات، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، پھر ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہے دل خیرآبادی آپ سے۔ میں اپنے بڑے بھائی بھٹو بھائی اور غیاث الدین انصاری صاحب کا بے حد تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، 4 مصرے میں پڑھتا ہوں اور امید ہے کہ بھیونڈی والے انشاءاللہ مجھے نوازیں گے اپنی دعاؤں سے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پھر بدل سکتا ہے تیور انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتا ہے تیور انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتا ہے تیور انہیں معلوم نہیں، انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتا ہے تیور انہیں معلوم نہیں، ٹہنی بن سکتی ہے خنجر انہیں معلوم نہیں، کتی ہے خنجر انہیں معلوم نہیں، اور بدر کسی چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، بدر کسی چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، بدر کسی چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، 313 کا لشکر انہیں معلوم نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 313 کا لشکر۔ جی آداب بھائی، دل صاحب نے کیا تاریخی شعر کہہ دیا۔ پھر یہ 2 مصرے حاضر کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی زکریا صاحب اور شیرو بھائی نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ پھر بدل سکتا ہے تیور انہیں معلوم نہیں، ٹہنی بن سکتی ہے خنجر انہیں معلوم نہیں، انہیں معلوم نہیں، بدر کس چیز کا ہے نام بتا ان کو،
313 کا لشکر انہیں معلوم نہیں، 313 کا لشکر انہیں معلوم نہیں۔ اور 4 مصرے نوجوانوں کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر وہ گیت سننے کے موڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ گیت سناؤں گا۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور یہ بالکنی پہ جو حضرات بیٹھے ان سے بھی دعائیں چاہوں گا۔ نائت حضور، واہ واہ واہ۔ میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، تو میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، میں نے تجھ کو دیکھا تو، میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، بھیک حسن کی لینے، بھیک حسن کی لینے چھت پہ چاندنی آئی۔ ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت بہت شکریہ، واہ واہ واہ۔ جتنا اچھا مطلع تھا اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نواز دیا۔ پھر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے تجھ کو دیکھا تو، میں نے تجھ کو دیکھا تو، میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، میں نے تجھ کو دیکھا تو چاند پر ہنسی آئی، بھیک حسن کی لینے، بھیک حسن کی لینے چھت پہ چاندنی آئی۔ اب 2 مصرے سنبھالیے گا، نوجوانوں کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب تیرے تصور میں تھک کے سو گئی آنکھیں، غیبی بھائی دیکھیے گا، جب تیرے تصور میں تھک کے سو گئی آنکھیں، تھک کے سو گئی آنکھیں، جب تیرے تصور میں، جب تیرے تصور میں تھک کے سو گئی آنکھیں، لے کے پیار کا تحفہ، لے کے پیار کا تحفہ خواب میں پری آئی۔ ارے بہت اچھے، لے کے پیار کا تحفہ خواب میں پری آئی، جب تیرے تصور میں تھک کے سو گئی آنکھیں، لے کے پیار کا تحفہ، لے کے پیار کا تحفہ خواب میں پری آئی، خواب میں پری آئی۔ آئیے حضرات، بالکل تازہ غزل یہاں سے میں اس غزل کا آغاز کروں۔ مطلع پیش کرتا ہوں، میرے بہت سے بزرگ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمان بھائی، مطلع پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد عنایت بھائی دل صاحب۔ مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی، کیا کہنے، مریم کی ادا، مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی، مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی، عورت جسے کہتے ہیں وہ، عورت جسے کہتے ہیں وہ عورت نہیں ملتی۔ واہ 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 واہ، ہماری بھابھی کہاں ہے، سن لیجئے، واہ 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 واہ۔ نہیں بھائی، مطلب پھر پڑھیے۔ ڈائس پہ بہت سارے محترمہ ہیں، میں
کسی محترمہ کی جانب نہیں پیش کرتا. میں پیش کرتا ہوں. میں اجازت دے رہا ہوں, میری بھابھی بیٹھی ہوں, ان کو آپ نظر کیجیے. کہ مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی, مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی, عورت جسے کہتے ہیں وہ عورت نہیں ملتی, مریم کی ادا زہرا کی سیرت نہیں ملتی. اور حسن مطلب میں اپنے بڑے ہی محترم بھٹو بھائی اور غیاث الدین صاحب کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ قدموں میں کسی اور کے جنت نہیں ملتی, قدموں میں کسی